یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ الیکشنز اب پوسٹ پون نہیں ہو رہے، ٹائم پہ ہو رہے ہیں، لیکن پھر کل کورٹ کے اینڈ پہ کچھ ہم نے دیکھی ڈیولپمنٹس. پہلے نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اس کے اگلے دن اعجاز الحسن صاحب نے دے دیا، اور کنٹروورشل لگ رہی ہیں یہ ساری چیزیں سب کو. ساتھ بلے کے نشان کا آنا جانا وہ بھی لگا رہتا ہے. اس سے الیکشنز اٹ سیلف ان پر کوئی اثر ہوگا یا ان کے ریزلٹس پہ، یا پھر سے وہی کنٹروورسی میں پھنس جائیں گے ہم لوگ جیسے اکثر ہوتا رہتا ہے؟ میرا نہیں خیال ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ جی آپ نے کہہ دیا، میں کون ہوتا ہوں؟ مطلب جرنلسٹ جنرلی بات یہ ہے کہ اتنا کیٹیگوریکلی پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہتا ہے کہ بھائی تم صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر ان دونوں کے مابین پل کا کردار ادا کرو اینڈ دین ریٹرن ٹو می کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آ کے انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ جی 8 فروری 2024 الیکشن کا دن ہے، اور چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر ہے، ختم. پش کمز ٹو شو ہوں گے اسی دن. That's it. ورنہ تو اب انتخابات روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. وہ کوئی نہیں، اور نہ ہی ٹو بی فیئر وہاں کوئی اس بات کی خواہش پائی جاتی ہے. اب تو کیسے ہوگی؟ اب تو بالکل ہی بیک فوٹنگ پہ چلے گئے وہ لوگ. بیک فٹ پہ کوئی نہیں قوت جاتی ہوتی، وہی طے کیا کرتے ہیں. اس وقت ایک بڑے ٹھنڈے طریقے سے بین الاقوامی اور انٹرنل حالات کا جائزہ لے کر ہماری عسکری قیادت اس موڈ میں نظر آ رہی ہے کہ یار ہم اکیلے یہ سارا برڈن نہیں سنبھال سکتے، سب کو ہمارا ساتھ مل کے چلنا ہوگا، ہم عقل کل نہیں ہیں. تو لیٹس ٹیک دیئر ورڈس اینڈ لیٹس ٹرسٹ دیم. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، تو ویریفیکیشن کا پہلا مرحلہ یہ ہے. اور انہوں نے آخری جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اس کے اختتام پر انہوں نے پبلک کمٹ کیا ہے کہ وٹ ایور الیکشن کمیشن ہم سے پوچھے گا، ہم سے جو بھی مانگے گا انتخابات کے انعقاد کے لیے، سیکورٹی کور کے لیے، جو بھی ضرورت ہے ہم دینے کو تیار. کوئی اف اینڈ بٹس نہیں لگائے گئے. تو بھائی لیٹس ناؤ ویٹ فار الیکشنز. اب ہم کیوں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں؟ اب آ جائیے دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں تو ابھی بھی، لیکن اس وقت جج تھے، نقوی صاحب. ان کے خلاف ایک بندہ جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو فورم ہے کسی جج کے بارے میں کہ بھائی یہ تو کچھ بدعنوانی میں ملوث ہے. وہ وہاں پر کچھ دستاویزات جمع کرواتا ہے، اور یہ واقعہ آج نہیں ہوا، اس سے پہلے آج کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان بیچاروں کو رگیدا گیا اس کونسل کے سامنے مہینوں تک، اور وہ اپنی بیگم صاحبہ سمیت، ہم انہیں پسند کریں نہ کریں، ان کے رویے کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان صاحب کے خلاف جو الزامات ایک بہت مشکل دور میں لگائے گئے تھے، اس دور میں لگے جب عمران حکومت نام نہاد اس ملک کے طاقتور ادارے کے ساتھ سیم پیج پر ہوا کرتی تھی. درست؟ بالکل. وہ بیچارے، ان کی مسز لاٹھی ٹیکتی ہوئی، وہ ہر فورم پر اپنے دفاع کے لیے باقاعدگی سے بڑے وقار کے ساتھ پیش ہوتے رہے، اور بالآخر ان کے خلاف لیے الزامات کو واپس لینا پڑا. نقوی صاحب کے پاس بھی اگر ان کا ضمیر اتنا مطمئن تھا تو وہ ڈٹے رہتے کہ اب میں نے لیا اسٹینڈ اپنی بات پہ، لیکن نہیں ہلتا. انہوں نے دیکھا کہ بھئی میرے پاس گنجائش موجود نہیں ہے تو استعفیٰ دے کے پتی گلی سے نکل جاؤ. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. ان کے استعفے نے مجھ جیسے دیوانوں کو، ہم لوگوں نے شور مچایا، گلی میں جو 2-4 دیوانے رہ گئے، ہم نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی سیاستدان پر الزام لگے اور بالآخر وہ درست بھی ثابت نہ ہو تو اس کی زندگی کے 4-5 سال جو ہے جیلوں میں، احتساب کی عدالتوں میں، اس سے پہلے احتساب کے حوالاتوں میں، تفتیش میں گزر جاتے ہیں. آخر میں جب آپ اگر اس کو بے گناہ بھی قرار دے دو
ان دا اینڈ تو اس کی زندگی کے 5 سال، وہ تو آپ واپس نہیں لا اور سکتے. اس دوران جو اخبارات میں، جو میڈیا میں جو لٹیرا کھا گیا، 70 ارب روپے کی کرپشن دعا کے خلاف، نصرت جاوید 180 ارب روپے کھپلا ہو گیا. بھائی آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، آپ ہی نہیں صرف آپ کے بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک یعنی کہ مسلسل ایک طنز و مزاح کا جو ہے شکار بن جاتی ہیں، روئن ہو جاتی ہیں. تو یہ خوب رہی کہ جب بات کسی جج صاحب پہ آئے تو وہ استعفیٰ دے کر واپس چلے جائیں، اور اس کے باوجود کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ الزام لگے، اچھا آپ یہ بھی کہہ دو بیہودہ الزام ہے. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس میں پڑھنے کے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. استعفیٰ دینے کے بعد کیا ملتا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ ماہانہ پنشن، اور میں صدقے جاؤں. اور پتہ نہیں 300-400 لیٹر جی پیٹرول، حتیٰ کہ گھر کے لون کے لیے مالی وہ بھی گلاب کی. بھائی چلو بڑھاپے میں ریٹائر ہو کے یار کم از کم باغبانی تو خود کر لو وقت گزاری. اس کے لیے بھی کوئی ہائر کرنا پڑا؟ نہیں، میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے. وہ بھی ہماری اور غریب ملک، دیوالیہ ہوتا ہوا ملک، یہ کیا بات ہوئی؟